ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے. ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکی مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں. ایران اس وقت مصیبت میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں. ایرانی حکومت نے برسوں اپنی عوام کے ساتھ برا سلوک کیا. ایرانی حکومت کو آج اپنی عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے. ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے. احتجاج 100 شہروں تک پھیل گیا. مظاہروں کے دوران اموات کی تعداد 217 ہو گئی. متعدد شہروں میں توڑ پھوڑ سے 26 بینک، 25 مساجد، 2 اسپتال، 48 فائر ٹرکوں کو بھی نقصان پہنچا. پولیس اسٹیشنز پر حملوں میں کئی اہلکار زخمی. 2500 سے زائد افراد گرفتار. پاکستانی سفارتخانے نے اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا. 3 افسران کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبر بھی جاری کر دیے گئے. ایران نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا. ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے کہ امریکی کی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قانون کے لیے خطرہ ہیں. ایران میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات مسترد کرتے ہیں. امریکی اقدامات UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملات کے بجائے اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں. امریکی صدر کے ہاتھ 1000 ایرانیوں کے خون سے رنگے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے مظاہرین پر الزام عائد کیا کہ وہ ٹرمپ کی ایما پر یہ کر رہے ہیں. غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ بن کر کام کرنے والوں کو تہران برداشت نہیں کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں. پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائیں. بولے روس اور چین کے قبضے سے بچانے کے لیے امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے. ہم گرین لینڈ نہیں لیں گے تو ہمارا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا. ہم ان دونوں ممالک کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہرات و قیمتی پتھروں کے شعبوں کی اصلاحات اور اسے بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی اصولی منظوری دے دی. کہا پاکستان میں جوہرات و قیمتی پتھروں کی وسیع ذخائر موجود ہیں. ترجیحی بنیادوں پر جیولوجیکل سروے سے ذخائر کے جغرافیہ اور مالیت کا تعین ہوگا. پالیسی فریم ورک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ماحول کو فراہم کرنا اولین ترجیح دی جائے. خسارے والے بجلی فیڈر شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا بھی حکم. پیسکو اور کیسکو کی زیادہ نقصان والے فیڈرز میں فل فور پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تعلقات نہایت ہی مضبوط اور خوشگوار ہیں. امریکی سفارتکار اینڈی ہیلس نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مواقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم کے بارے میں مثبت بیانات دے چکے. اینڈی ہیلس کے مطابق موجودہ دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی اور سفارتی تعاون مسلسل فروغ پا رہا ہے. تو ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح ہمارے سیاسی حریف یہ کہتے ہیں اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے، تو اگر ڈیفالٹ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہونے چاہیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے فتح کے جھنڈے گاڑے. مخالفین کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا 2025 ہر حوالے سے کامیابیوں کا سال ثابت ہوا. ایک جماعت نے کوشش کی کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری نہ آئے.
ایک وقت تھا جب پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کر دیا گیا. اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو بینکوں کے باہر قطاریں ہوتی. ایک شخص نے خارجہ پالیسی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا. وزیر اعظم کے بیرون ملک دوروں پر تنقید کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے، اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں. مذاکرات ہونے چاہیے. ڈائلاگ میں یہ دیکھیں سامنے والا کتنا با اختیار ہے. ڈائلاگ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی پریس کلب میں گفتگو. کہا سندھ میں ابھی تک بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کی حکومت نظر آ رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں حکومت زرداری صاحب کی ہوتی ہے یا نہیں. حکومت سندھ جمہوری اقدار پر مکمل یقین رکھتی ہے. صوبے میں آزادانہ نقل و حرکت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. سینئر صوبائی وزیر شہزیل انعام میمن نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکورٹی پروٹوکول اور سیاسی و سرکاری سرگرمیوں کی مکمل آزادی دی جائے گی. جلد سے یہ تقریب کے لیے گراؤنڈ ملے گا. قانون شکنی یا عوامی مشکلات کی اجازت نہیں دی جائے گی. دہشت گرد عناصر نے معصوم بچوں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے. پاکستان میں فروری میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے راہ ہموار. ملک میں براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 15 کروڑ 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی. 700-3500 میگا واٹ ہرٹنز بینڈ میں اسپیکٹرم کی نیلامی کی جائے گی. حکومت نے پی ٹی اے کو شفاف اور مسابقتی نیلامی کرنے کی ہدایت کر دی. اور پنجاب خیبر پختونخوا اور سندھ شدید دھند سے شاہراہیں چھپ گئیں. حد نگاہ محدود ہو جانے پر متعدد مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند. M3 جڑانوالے سے درخانہ، M4 پنڈی بٹیا سے عبدالحکیم، گوجرا سے عبدالحکیم تک بند. M5 ملتان سے ظاہر پیر اور ملتان سے سکر تک دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی.